8 مارچ 2022 کا اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور دس از سو کالڈ ویمنس ڈے. اور 12 بجتے ہی ایک لیڈیز ورسز جینٹل مین کا ایک طوفان سا سوشل میڈیا پہ، انفیکٹ طوفان بدتمیزی سا شروع ہو گیا ہے. اور وہ ان کو نیچا دکھا رہی ہیں، وہ ان کو نیچا دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹیٹس کیا ہے خواتین کا ابھی تک اس چیز کا تعین نہیں کیا جا سکا. ٹھیک ہے، لیکن اس ویمنس ڈے کے اوپر ایک معصوم بچی کو ایک اس کا جینڈر فیمیل ہونے کی بنیاد پر اتنے بے رحمانہ انداز میں مار دیا گیا. افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے. اس چیز کی تو مذمت تو ایک بہت وہ ہو گیا، مطلب ایک بہت فارمل لفظ، ایک رسمی سا لفظ ہے مذمت، جسے کسی کے زخم نہیں بھرتے ہیں، جسے کسی کے نقصان کی تلافی نہیں ہوتی ہے. ہاں، آپ شاید اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو سرخرو پاتے ہیں کہ آپ نے لفظ کہہ دیا کہ آپ مذمت کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے ناگواری محسوس کی ہے اور آپ نے فرض ادا کر دیا. آپ کا فرض ادا نہیں ہوا ہے. اور میں اس وقت مخاطب ہوں ان تمام صاحب اقتدار لوگوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چاہتے تھے وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جو کرسیاں وہ چاہتے تھے، جس قسم کی وہ سو کالڈ تبدیلی کا وہ نعرہ لگا رہے تھے، تو بھئی ابھی وہ ہو گیا ہے جو آپ نے کہا تھا، جو آپ کی کنڈیشنز تھیں کہ جسٹس ول پریویل. لیکن اس کے لیے کنڈیشنز کیا کیا ہیں؟ اس کے لیے آپ کا اقتدار میں آنا ضروری تھا، اس میں آپ کی ٹیم کو تیار کر کے ان کو اپنے ساتھ چلانا ضروری. آج صبح سے میاں والی کے جو پیجز میں نے فالو کیے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے کچھ اور پیجز جن کو میں فالو کرتی ہوں، تو ان سب کے اوپر آج ایک مرڈر کی خبر جو تھی وہ بریکنگ نیوز کے طور پہ بار بار آ رہی تھی. اور کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی اسی ایریا سے ہے، تو تھوڑا سا ایک مجھے آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ دشمنیاں ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کسی صدی میں کوئی دشمنی ہوئی ہوگی تو یہ سب کچھ. لیکن اب آ کے ایک سمجھ میں آتی ہے کہ اب آگے شاید لوگوں نے اس تمام چیز کے اوپر ایک فل سٹاپ لگانا شروع کر دیا ہے، یا اب لوگ جو ہیں وہ قدرے پیسفلی رہ رہے ہیں. تو میں نے اس حد تک بودر نہیں کیا. مجھے لگا کہ موسٹلی جس طرح کا میرا اپنا ایک آبزرویشن ہے ان تمام جگہوں کے بارے میں، کہ بعض اوقات مرنے والے کی اپنی ہی کوئی، یا پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ انکاؤنٹر کر رہا ہوتا ہے، تو اس انکاؤنٹرنگ میں یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سڈنلی مرنے والے کو بھی نہیں پتا، مارنے والے کو بھی نہیں پتا، اور ایسے ڈیڈ باڈیز جو ہوتی ہیں جب سامنے آتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو گزر ہی رہا تھا روڈ سے، تو اچانک سے ایک اندھی گولی جو تھی وہ آئی اور اس کو لگ گئی. اسی طرح سے کبھی اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ مطلب پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں گلی میں چلنا لوگ مشکل کر دیتے ہیں کہ فلاں خاندان نے تمہارے خاندان کے بندے کو مار دیا ہے، تم لوگ بغیرت بن کے گھوم رہے ہو. تو غیرت کا پیمانہ یہی ہے کہ اگر انہوں نے مارا ہے تو جواب میں آپ کی فیملی نے بھی لازمی وہاں پہ مارنا ہی مارنا ہے. تو میں سب کو آج میسیجز آ رہے تھے اور صبح سے کچھ وہ ہو رہا تھا اس طرح سے سوشل میڈیا پہ بھی، اور میں نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی، میں بالکل نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ مجھے لگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے خود دیکھی ہوئی ہیں لائیو بھی اور اس طرح. تو مطلب I was not even feeling comfortable with opening those pictures جو مجھے سینڈ کی گئی تھی اور اس طرح. لیکن جس وقت میں نے وہ غیر ارادی طور پہ میسج کھول کے دیکھا اور سامنے ایک میں نے معصوم سے فرشتے کو دیکھا، تصویر کھولتے ہی سامنے میرا کلیجہ پھٹ گیا. دیکھ کر معصوم سی بچی، صرف 7 دن کی بچی، جس کو کسی اور نے نہیں، جس کو کسی دشمنی کی سزا کے طور پہ نہیں، لیکن
اس کے اپنے سگے باپ نے مار دیا ہے. چھوٹی سی معصوم سی بچی کو گولیوں سے بھون کے رکھ دیا اس کے باپ نے، کیونکہ وہ لڑکی تھی. کیونکہ وہ لڑکی تھی تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا. کیونکہ وہ لڑکی تھی اور وہ تم لوگوں کی وجہ سے اس دنیا میں آئی تھی. تم لوگ ذمہ دار تھے اس کو اس دنیا میں لانے کے. تم لوگوں نے اس کو مار دیا کیونکہ وہ لڑکی، وہ لڑکا نہیں. کس زمانے میں جی رہے ہو یار تم لوگ؟ کس زمانے میں جی؟ او یار نکل آؤ اس سب سے، جو تم لوگ لمبے لمبے چولے پہن کے ہر گلی کوچے میں کھڑے ہو کے ہر کسی پہ بات کر رہے ہو. تو نکل آؤ ان مرغوں کی لڑائیوں سے، نکل آؤ ان زمینوں کے اوپر کیے جانے والے پھڈوں سے. زندگی اتنی سستی نہیں ہے نہ تم لوگ دوبارہ اس دنیا میں بھیجے جاؤ گے یار. نکلو اس سب سے یار. زندگی اپنی بھی خراب نہیں کرو، کسی دوسرے سے بھی زندہ رہنے کا حق چھیننے کا تم لوگوں کو کچھ بھی وہ حق حاصل نہیں ہے. کیوں کرتے ہو اس طرح سے یار؟ جو شخص تمہارا مقابلہ کر سکتا ہے، جو شخص تم لوگوں کے سامنے تم لوگوں کی طرح ہی ہتھیار اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو تو سمجھ میں آتا ہے یار کہ تھوڑا تم نے کیا ہوگا، تھوڑا اس نے کیا ہوگا. 7 دن کی بچی، وہ معصوم سی بچی جو اپنی بھوک پیاس بھی بتانے سے قاصر ہے، جو ابھی ابھی دنیا میں آئی ہے، جس نے دنیا کو دیکھا نہیں ہے، اس نے ابھی صرف اپنی ماں کا لمس محسوس کیا. تمہیں ترس نہیں آیا اس کی جان لیتے ہوئے؟ خدا تمہیں عبرت کا نشانہ بنا دے. تمہیں اس ماں پہ ترس نہیں آیا جو اتنے مہینے تک اس کو اپنے وجود میں چھپا کے، تم سے بھیڑیے سے چھپا کے اس کو گھوم رہی تھی؟ تمہیں اس ماں کے اوپر بھی ترس نہیں آیا یار جس کو تم نے شریک حیات بنایا تھا؟ تم نے اسے ماں ہونے کا حق میں چھین لیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو بھون کے رکھ دیا گولیاں سے یار. انسان ہو تم لوگ، کیا ہو یار؟ یہاں پہ اس مقدمے میں کھڑا کون ہوگا اس آدمی کے خلاف؟ وہی ہوگا جو یہ لوگ کرتے آئے ہیں شروع سے. 3 سال 4 سال 5 سال یہ جیل میں رہے گا، پھر اسی کی فیملی کہے گی کہ جانے والی ذات تو چلی گئی، اب پیچھے والے کو دیکھنا ہے ہم نے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ صلح نامہ، معافی نامہ، دل سے نہیں بھی دستخط کیے جائیں گے اوپر، تو پھر بھی زبردستی زور پیسے ڈال کے ہر چیز کر کے. انسانی جان کی قیمت جو ہے وہ چند روپے نہیں ہوتے ہیں، چند لاکھ چند کروڑ نہیں ہوتے ہیں. جو چلا گیا اس دنیا سے وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا ہے. زندگی دینے والی ذات خدا کی ہے، رزق دینے والی ذات خدا کی ہے. تم کتوں کی نسل چلانے والی ذات خدا کی ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ مطلب یہاں پہ اس کی ماں کو مجبور کر کے مقدمے واپس بھی لے لو گے، اور میں لکھ کر دیتی ہوں چند مہینوں میں یا چند سالوں میں تم آزاد گھوم رہے ہوگے. جو تم نے کیا ہے خدا تمہیں معاف کرے گا، خدا معاف کرے گا تمہیں. خدا کے حضور میں تم کیا کیا لے کر جاؤ گے یار؟ بیٹا ہوتا تو بیٹے کو لے جا کے جس مسلمانی کے لیے تم پورے اپنے ڈھول بجوا کے رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے کہ ہاں میں بیٹے کو مسلمان کر رہا ہوں، تو اسی مسلمانی اور وہی دین جو ہے جہاں سے پڑھنا ہم لوگ شروع کرتے ہیں، وہی دین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ عرب کرتے تھے. عرب میں جب جاہلیت تھی، اب تو وہاں پہ بھی یہ لوگ یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں. عربوں میں جس وقت جاہلیت تھی وہ بیٹیوں کو زندہ دفناتے بھی تھے، وہ بیٹیوں کے اوپر زندگی حرام بھی کر دیتے تھے.
ان کو بیٹی نام کی کوئی مخلوق گھر میں نہیں چاہیے تھی، لیکن ان کو بستر پہ عورت ضرور چاہیے تھی۔ لیکن جس مسلمانی کا تمغہ لے کے تم لوگ گھوم رہے ہوتے ہو، اسی مسلمانی کے تمغے کو مد نظر رکھ کے آج میں تمہیں بڑا کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، نہ ہی عربوں نے جو بھی کیا ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ تو تم لوگ کیا کر رہے ہو اس شعور کی دنیا میں یا اس علم سے بھری ہوئی دنیا میں؟ تم جیسے جانوروں کا کام کیا ہے؟ دو ٹانگوں والے جانور جو تم لوگ گھوم رہے ہوتے ہو۔ اللہ نے جنت عورت کے قدموں تلے رکھ دی ہے، تو تم لوگ کون ہوتے ہو؟ تمہیں بھی تو کسی عورت نے ہی پیدا کیا ہے۔ اپنی ماں کو بھی تو دیکھو، وہ بھی تو ایک عورت ہے، جس عورت کو تم اپنے گھر تک لے کر آئے ہو، شہنائیاں بجا کے، سہرے باندھ کے، اور خسروں کو اپنی شادی پہ نچا کے جس عورت کو لے کر آئے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ تو تمہاری غلاظت جب اس تک پہنچی، تو تمہاری غلاظت کے بعد اس کی پریگنینسی جب ہوئی ہے، تو اس نے جس کو جنم دیا وہ بھی ایک عورت تھی، ایک بچی تھی، ایک معصوم۔ تم نے اپنی مردانگی دکھانی تھی تو اپنے ہم پلہ کسی شخص کو دکھاتے، کسی ایسے شخص کو ضرور دکھاتے اپنی مردانگی، پھر گلا نہیں تھا کہ جو تمہارا مقابلہ کر سکتا، جو تمہیں برابر کا جواب دے سکتا۔ عورت کی کیا حیثیت متعین کر کے رکھی ہوئی ہے تم لوگوں نے وہاں پہ، اچھے طریقے سے جانتے ہیں سب لوگ۔ لیکن اب جو تم نے کیا ہے، خدا کی قسم، خدا تمہیں عبرت کا نشانہ بنائے، ہر ایک کے منہ سے تمہارے لیے یہی بد دعا نکل رہی ہے۔ تم نے ایک ماں کی کوکھ کتنے ظالم طریقے سے اجاڑی ہے، خدا تعالیٰ تمہاری نسل کو غارت کر کے رکھے۔ یقین کرو، تم اب جتنی معافی تلافی تم نے کرنی ہو، جتنی تم توبہ کر لو، لیکن تم خدا کے ہاں کبھی بخشے نہیں جاؤ گے۔ تمہارے لیے یہ دنیا تو ختم ہو ہی گئی نا، لیکن تمہارے لیے آخرت بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دی۔ پی ایم صاحب، یہ آپ ہی کے علاقے کی، میں بھی آپ ہی کے علاقے سے ہوں، میں بھی آپ ہی کے ٹرائب سے ہوں، میرے نام کے ساتھ بھی خان نیازی آتا ہے۔ پی ایم صاحب، یہ آپ ہی کے علاقے کی بچی کا واقعہ ہے، میں بھی آپ ہی کے علاقے سے ہوں، میں بھی آپ ہی کے ٹرائب سے ہوں، میرے نام کے ساتھ بھی خان نیازی آتا ہے۔ تو ان تمام رسم و رواج یا اس تمام کلچر سے جس حد تک میں آگاہ ہوں، اسی حد تک بلکہ اس سے بہت زیادہ آپ سب لوگ آگاہ ہیں۔ آپ ختم کروا دیں اس ٹائم احمد بھائی کی اس وقت جو بھی ذمہ داریاں ہیں میاں والی میں، آپ ختم کروا دیجئے۔ اعزاز سیف لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ گلیاں سڑکیں پکی کروانا چھوڑ دیں اس ٹائم۔ آپ مختلف پہاڑی علاقوں میں جا کے تو وہ ایک ووٹس کے لیے جنکشن بنانا چھوڑ دیں اس وقت، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دی ہے، آپ پاور میں ہیں اس وقت، وہ سب کچھ ہوا ہے جو آپ چاہ رہے تھے۔ تو اب جو عوام چاہ رہے تھے، کائنڈلی اب آپ تھوڑا سا آپ اس کے اوپر بھی سوچیے۔ ختم کروا دیں یہ قانون ہی ختم کروا دیں کہ جس میں جب مرنے والا بھی اپنا ہے اور مارنے والا بھی اپنا ہے، تو فارمیلٹی کے لیے کیسز چلائے جاتے ہیں، آپ بھی آگاہ ہیں اس چیز کے ساتھ، فارمیلٹی کے لیے کیسز چلائے جاتے ہیں، اور جیسے ہی پھانسی دی جاتی ہے، جیسے ہی عمر قید دی جاتی ہے، تو کسی بھی قسم کی ایگزیکیوشن سے پہلے تمام کیسز جو ہوتے ہیں وہ واپس لے لیے جاتے ہیں۔ جن کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوتا ہے، ان کا جتنا تعلق مرنے والے سے ہوتا ہے اتنا ہی مارنے والے سے بھی گہرا تعلق ہے ان کا۔ جس چیز کو بیس بنا کر، جس بنیاد کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں کہ مقدمے کی پروسیڈنگز جتنی بھی چلتی رہتی ہیں، جلد از جلد فیصلہ لیا جاتا ہے، اور پھر فیصلے کی ایگزیکیوشن سے پہلے صلح کر لی جاتی ہے۔ ایک معافی نامہ جو ہے وہ کورٹ میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی وہ تو چلا گیا نا، خدا، کہیں باہمی رضامندی سے صلح ہو رہی ہے، کہیں پیسوں کے عوض صلح ہو رہی ہے۔ انسانی جان کی قیمت یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں۔ انسانی جان کی قیمت کا تعین نہیں کر سکتے میں اور آپ یا پھر کوئی بھی بندہ بیٹھ کر۔ جس بھیڑیے کے دماغ
میں اتنا جنون سماتا ہے، اور جو بھلے وہ ہوش و حواس میں، بھلے وہ کسی جذبات کی روح میں آ کے اگر اس نے ایک قدم اٹھایا ہے تو اس کو اس کی قرار کی سزا ملنی چاہیے۔ وہ اپنے تمام ایکشنز کے لیے خود رسپانسیبل ہے، اس نے کیا ہے تو وہ بھگتے گا۔ جب تک ہاتھ کاٹے جاتے رہے ہیں نا، تو ایک لوگوں میں ڈر خوف بھی تھا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ آپ صلح کر لیں گے، آپ اس کے حیا نہیں آئی ہے جا کے مراد کو، اس کو کوئی ایسا اس کا دماغ الٹا ہے، جا کے بچی کو ماں کی گود سے چھین کے اس کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ فائر مار کے جا رہا ہے یار وہ۔ تو ایسے بیٹے ہونے پہ فخر کیا جائے، ایسے بیٹے ہونے پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، فائرنگ کی جاتی ہیں کہ گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو ان لڑکوں سے پھر لڑکیاں بہتر نہیں ہیں، جو گھر میں تو بیٹھی ہیں عزت کے ساتھ، جو کسی کو راہ چلتے چھیڑ نہیں رہی ہیں، جو کسی کی جان نہیں لے رہی ہیں، جو گلیوں میں ہتھیاروں کی نمائش کرتے نہیں گھوم رہی ہیں، لڑکیاں بہتر نہیں ہیں کیا پھر؟ آپ کو ایک دفعہ اس ماں کی جگہ رکھ کے محسوس ضرور کیجیے گا کہ اس کی بے بسی کا اس وقت کیا عالم ہوگا، جس کے سامنے اس کی جان لے لی گئی، وہ مر گئی ہے۔ وہ اگر سانس اس وقت عورت لے بھی رہی ہے تو آپ اس کو زندوں میں شامل مت کیجیے گا، اس کو آپ نے زندہ درگور کر دیا ہے، آپ نے اس کا کلیجہ نوچ لیا ہے۔ خدا کے لیے ایک دفعہ اس طرح سے سزا دے دیں کہ واقعی میں لگے کہ اگر کوئی بھی اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے گا، کوئی بھی اس طرح جانور، بلکہ جانور تو آج کل کے تو اس کو تو جانور نہیں، اس کو تو وحشی بھیڑیا کے کہا جانا چاہیے۔ جانور ایسے کہاں کرتے ہیں؟ جانور خدا کے لیے ایک دفعہ رک کر ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس معصوم جان کی جگہ رکھ کے سوچئے گا ضرور، اب اس کی تکلیف کو محسوس کیجیے گا کہ کیا گزری ہوگی اس ننھی سی جان کے اوپر، جب یہ دیکھتے ہوئے انگار اس کے جسم کے آر پار ہوئے۔ وہ تو پھول سے بھی نازک تھی، وہ تو، لیکن اس کو کیوں اتنی تکلیف برداشت کرنا پڑی؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ اور کیا اس نے کیا جرم کر دیا؟ وہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئی تھی، اس کو لانے والا جو شخص تھا وہ مکمل طور پہ ذمہ دار ہے اس کے لیے، یہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ وائی کروموسوم مرد کی طرف سے آتا ہے، عورت کی طرف سے نہیں آتا ہے، جینڈر کی رسپانسبلٹی مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ آپ جب تک خواتین کو ایک لائبلٹی بنائے رکھیں گے، جب تک آپ ان کو ایک پیسیو طریقے سے اس طرح دبوچ کے کونوں خدروں میں دبا کے رکھیں گے، تو وہ لائبلٹی اسی طرح سے ہی آپ کو آپ کے اعصاب کو بھاری کرتی ہوئی محسوس ہوگی۔ پاکستان کی آدھی آبادی، بلکہ انفیکٹ آدھی سے زیادہ آبادی اگر فیمیل جینڈر پہ مشتمل ہے، تو آپ آدھی آبادی کو بالکل پیسیو کر کے صرف آدھی آبادی کو اگر آپ ڈومیننس دے دیتے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بہت غلط کر، آپ نے آدھا پاکستان مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے، تو جو آدھا پاکستان اس وقت انتہائی سٹریس کا شکار ہے، جس کو اپنی زمینوں کا وارث چاہیے، جس کو اپنی نسل آگے بڑھانی ہے، اس کا پھر کیا ہوگا؟ اس کو یہی پتہ ہے کہ آئی ہیو ٹو رول۔ یہ جو ہے، یہ مخلوق عورت نام کی جو میرے باسٹرڈ شوڈ بی ہینگڈ، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ پانچ نہیں 10 دفعہ اس کو ہینگ کیا جائے، اور اتنا بروٹلی اس کو ہینگ کیا جائے، اتنا بروٹلی اس کو ڈیتھ دی جائے کہ وہ ایک عبرت کا نشان بن جائے باقی سب لوگوں کے لیے۔ کہیں پر تو فل سٹاپ لگنا ہوگا نا۔ آپ جن لوگوں کی بات کرتے ہو کہ وہاں پہ اس طرح کا جسٹس ہے اور اس طرح کا جسٹس ہے، تو جسٹس کے لیے کچھ اس قسم کے قوانین بنانے پڑتے ہیں، اور کچھ ایسے واقعے ہی ہوتے ہیں کہ جو ہسٹری بناتے ہیں۔
जो जिनके ऊपर सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि अगर एक दफ़ा एक इंसिडेंट हुआ है तो वो दोबारा ना हो। कानून साज़ी ऐसे ही होती है, और हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्प्रूवमेंट्स भी होती हैं, अमेंडमेंट्स भी होती हैं। आप लोग अगर अपनी मर्ज़ी के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। लोगों के कानून से खौफ ना खाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो अपने आसपास ऐसी कोई एग्जाम्पल देखते ही नहीं है कि जिस एग्जाम्पल की वजह से उनको समझ में आए कि यार मतलब हम भी कटहरे में लाए जा सकते हैं। उन्होंने तो कानून को भी मजाक बनाया हुआ है। उनको पता है कि हम कुछ भी कर देते हैं, थोड़े से पैसों की बस हमारी सुलह हो जाएगी। और जैसे ये केस हुआ है कि मरने वाला भी अपना, मारने वाला भी अपना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको आपकी फैमिली ही सेव कर देती है, क्योंकि फैमिली बोलती है कि अगर एक जान का नुकसान हुआ है तो हम दूसरी जान को तो ना जाने देना। ऐसे नहीं सिस्टम चलते, और ना इस तरह से फैमिलियाँ चलती हैं, ना इस तरह से कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रखी जा सकती, क्योंकि ये एक माइंडसेट बन चुका है। आपने उस माइंडसेट को चेंज कर सोचा नहीं था कि इस तरह से किसी सोशल प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, या इस तरह सोशल प्लेटफॉर्म का सहारा लेके बेगिंग करनी पड़ेगी जस्टिस के लिए। लेकिन काइंडली थोड़ा सा रुक कर सोचिएगा, ये मैन वर्सेस वुमेन शुड बी एंडेड। यहाँ पे अर्थ पे आपके आसपास जो भी क्रिएचर है वो बहुत मतलब प्यारी है, वो बहुत रिस्पेक्टेबल है, और उसको अगर अल्लाह ताला ने भेजा है तो फिर उसको उसकी हिस्से की सांसें लेने दें। आप उससे उसके हिस्से की सांसें मत छीनें, क्योंकि ये खुदा के फ़ैसले हैं। कौन कब तक है यहाँ पे, कौन कब तक नहीं है, ये फ़ैसले अल्लाह पे छोड़ दें। रिस्क देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है। अच्छा बुरा जो भी चीज़ होगी आपकी किस्मत में, हर चीज़ आपके साथ होनी है, लेकिन किसी भी इस किस्म के फ़ैसले को अपने हाथ में मत लें। आप किसी जो भी कुछ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इतना एक दर्दनाक वाक़या हो चुका है अब कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस फैमिली से ताज़ियत कर सकूं। लेकिन बहरहाल उम्मीद यही है कि इन लोगों को इंसाफ मिले, और इनकी बच्ची वापस नहीं आ सकती है, लेकिन जो इस तमाम हालात का ज़िम्मेदार शख्स है वो अपने किए की सज़ा भुगते। और बाकी सिस्टम की तरफ देखते हैं कि अभी इस सिलसिले में वज़ीर आज़म साहब क्या अहकामात जारी करते हैं। अच्छा,